بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بر صغیر کی آزادی کی تحریکوں کا ایک بڑا نام جناب باچا خان ہیں۔ انہوں نے سرحدی علاقوں یا جنہیں اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں انہوں نے پختونوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے اور شعور بیدار کرنے اور انہیں تعلیم کی طرف راغب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے اور ایک مثالی کردار رکھتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی تحریکی مساعی اور سماجی اصلاحات کا ایجنڈا ناکام ہوا۔ اس ناکامی کی وجوہات کیا تھیں؟ اس پہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر ان کی سوانح حیات میری جد و جہد کے مطالعے کے بعد چند بنیادی نوعیت کی خامیاں سامنے آتی ہیں جو کہ ان کے طرز عمل یا طرز فکر میں تھیں، جس کی وجہ سے ان کی بہت مفید قسم کی سماجی اصلاحات کی تحریک ناکامی سے دوچار ہوئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ باچا خان دو کشتیوں کے سوار تھے۔ ایک طرف وہ تعلیم کے ذریعے سے اپنے سماج میں اصلاحات لانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ پختونوں کی قومی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پختون علاقوں پر پختون حکومت قائم ہو۔ اس زمانے کی سیاست کے مطابق، بلکہ آج بھی یہی حال ہے، کہ اگر آپ اپنی علیحدہ قومی ریاست قائم کرنے کی کوشش کریں تو اسے گوارا نہیں کیا جاتا۔ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی ان کی اس قومیت پر مبنی سیاست کی مخالفت کی۔ اب ایک طرف ان کا اصلاحاتی ایجنڈا تھا جو بے ضرر تھا، اور دوسری طرف ان کی قومیت پر مبنی سیاست تھی جو سرکار کو گوارا نہ تھی۔ انگریز سرکار کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ پختونوں میں بھائی چارہ پیدا ہو جائے، یا ان کی وہ تعلیم کی طرف راغب ہو جائیں، یا ان کے ہاں سماجی اصلاحات پیدا ہوں، کیونکہ خود انگریزوں نے باقی سارے ہندوستان میں بہت سی سماجی اصلاحات کی اور تعلیم کو بھی فروغ دیا تھا۔ مگر جب یہ کلیش آیا کہ وہ اپنی تعلیمی اصلاحات کے ذریعے سے اکٹھی ہونے والی جمعیت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جو ان کی نظر میں بالکل درست تھا، اس سے انگریز خائف تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کی تعلیمی اصلاحات کی بھی مخالفت کی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس سر سید احمد خان کی مثال بھی ہے۔ ان کی تعلیمی اصلاحات کی مخالفت انگریز نے نہیں کی، بلکہ اس کو سراہا اور اس کو بڑھاوا دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ باچا خان کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ یا تو سر سید بنے یا مہاتما گاندھی بنے۔ انہوں نے دونوں بننا قبول کیا۔ مہاتما گاندھی کی طرز سیاست عدم تشدد پر مبنی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عدم تشدد کے ساتھ آپ ایک بہت بڑے ہجوم کو ساتھ لے کر سرکار کو جھکا سکتے ہیں اپنے مطالبات کے سامنے۔ یہ نظریہ بھی عملی طور پر ایک غیر عملی نظریہ تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک ہجوم کو ساتھ لے کر چلیں اور اس کو عدم تشدد پر برقرار رکھیں۔ عدم تشدد جب تشدد کے سامنے آتا ہے تو انسانی نفسیات رد عمل میں خود بھی تشدد پر اتر آتی ہے۔ پھر ہجوم کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ دنیا بھر میں یہ سٹڈیز ہوئی ہیں، ہمارے اپنے مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ ہجوم کی نفسیات فرد کی نفسیات سے مختلف ہوتی ہے۔ ہجوم جلدی جارحانہ ہو جاتا ہے، وہ کم سوچتا ہے، اور ایسے جارحانہ قسم کے اقدامات ہجوم کے اندر رہ کے لوگ کر جاتے ہیں جو اپنی انفرادی حیثیت میں نہیں کر سکتے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس بربریت کا،
جو ہجوم میں رہ کے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ ایک پوری دنیا میں ایک جانا مانا فینومینن ہے۔ گاندھی بھی اسی غلطی کا شکار تھے کہ وہ سیاست میں عدم تشدد کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سیلف ڈسپلنڈ کیا ہے، وہ اب ایک ہجوم کو بھی سیلف ڈسپلنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں تھا، انسانی نفسیات کے ہی خلاف ہے کہ ہجوم کی نفسیات اس طرح سے کام نہیں کرتی، اور یہی غلطی باچا خان کی تھی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ عدم تشدد کے ذریعے سے وہ سرکار کو اپنے مطالبات کے آگے جھکا لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جب تشدد ہوا تو پختون بھی تشدد پر اتر آئے۔ ان کی طرف سے تھوڑا سا بھی تشدد ہوتا تھا یا رد عمل میں جو بھی کام ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں سرکار کی طرف سے کئی گنا زیادہ رد عمل ہوتا تھا۔ اس سیاست بازی میں ان کا تعلیمی اصلاحات اور تعلیم کے ذریعے سے اصلاحات لانے کا جو مقاصد تھے، جو ایجنڈا تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ چنانچہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک لیڈر نے سیاست کرنی ہے تو پھر وہ سیاست کرے۔ سماجی اصلاحات سیاست کے ساتھ چلنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ سیاست میں کردار کشی ہوتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کے رقیب بنتے ہیں، نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ سیاست اسی کا نام ہے۔ لیکن آپ کا جو سماجی اصلاحات کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ نیک نامی چاہتا ہے، وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے، وہ مخالفوں کی بھی خدمت کرنے کا نام ہے۔ تو یہ دو مختلف قسم کے دھارے ہیں جو ایک شخص اکٹھا نہیں چلا سکتا، اور اسی بنا پر باچا خان جیسی بڑی شخصیت بھی ناکامی سے دوچار ہوئی۔ شکریہ۔